ورزی کرنے لگیں گے تو الا سلط اللہ عدوا من غیرکم، مسلمانوں سے ہٹ کر کے کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا۔ فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، ان کے جو اختیارات ہیں، غور کریں، سچائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچیں کہ آج پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ایک مسلمان یہاں کے باشندہ، یہاں کے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں اختیارات دینے چاہیے، کیا وہ ہمارے اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ ہم کیا اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور امانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی اور اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ غیر مسلم کو مسلط کر کے ایسا ظالم آدمی مسلط کرے گا جو ان کے اختیارات ان سے چھین لے گا، بعض اختیارات سے انہیں محروم کر دے گا۔ یہ پانچویں چیز کا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اس دھرتی پر مسلمانوں کی نام نہاد یا اسلام کی حکومتیں ہیں، کہا اگر یہ اسلام کے نام نہاد حکمراں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلائیں گے اور اللہ کی کتاب کو اپنے عدل و انصاف کا دستور اور آئین نہیں بنائیں گے، اپنے قانون کے طور پر اللہ کی کتاب کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے سماج اور اپنی رعایا اور اپنی سلطنت میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنے فیصلے نہیں لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اللہ یتخیر مما انزل اللہ الا جعل باسهم بینہم، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے حکمراں نام نہاد صحیح، جب اسلامی حکومتوں کے حکمراں اللہ کی کتاب کو اپنا دستور و آئین بنانے کے بجائے اللہ کی کتاب سے بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا، دستوں کی ریبان ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑنا شروع کر دیں۔ آج دنیا کی حالت دیکھیے، نام نہاد اسلامی حکومتیں اور مسلمان ممالک کی صورتحال دیکھیے، جہاں جہاں اللہ کی کتاب کا قانون نافذ نہیں، ابھی نیا ملک مان لیجیے مسلمان، نام نہاد مسلمان، لیکن جب اللہ کی کتاب، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور گناہوں کی سزائیں آخرت میں تو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر اجتماعی طور پر مسلمانوں کو دے گا۔ یہ ہماری زندگیوں میں گناہ کس قدر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی انسان جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو طرح طرح کی مشکلات اور گھیرا بندیوں سے جو چار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کے اندر نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار بھلائیوں سے نوازتا ہے، اور اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کرتا ہے۔ کہتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی میں نیکیاں ہیں، اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی کتاب پر عمل کے ساتھ، پیارے رسول کی سنتوں سے محبت کے ساتھ نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، تو کہتے تھے کہ ضیاء فی الوجہ، اس کے چہرے پہ ایک رونق ہوتی ہے، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، ونورا فی القلب، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، وقوۃ فی البدن، اور اس کے بدن میں اللہ تعالیٰ ایک الگ طرح کی طاقت اور قوت نیکیوں کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو خالق اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کی محبت کو بھی اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ خالق اپنی محبت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق بھی اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور کہا کہ اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، کہا اگر گناہ ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے سے رونق کو غائب کر دیتا ہے، چہرے کی روشنی کو چھین دیتا ہے، چہرے پہ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے سیاہی ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھیں، ان کا کلر اسود ہے، کالا ہے، لیکن ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک رونق نظر آتی ہے، اور آدمی گورا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جیسے ہوائیاں اڑ رہی ہو،
محرومی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، چہرے کی سیاہی نمایاں طور پر اس کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اسی طرح غلمۃ فی القلب، یہی نہیں آدمی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سیاہی ڈال دیتا ہے، ووہنا فی البدن، اور اللہ تعالیٰ بدنی طور پر اسے کمزور کر دیتا ہے۔ دیکھیے بدنی طور پر انسان کمزور ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا، فجر کے وقت اے میں سو رہا ہے، 2-3-4 کلو کا کمبل 2 کلو کا کمبل اپنے بدن سے اٹھا کر کے پھینکنے کی طاقت اس کے بدن میں نہیں بچتی، اس کے بدن میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو شیطان سے ڈیفنس کر کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے آئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ وہ بدن دار آدمی شکار ہوتا چلا جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی کمی کرتا چلا جاتا ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جیسے اللہ نیک بندے کی محبت اپنے ساتھ اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈالتا جاتا ہے، ایسے اگر کوئی گنہگار آدمی ہے تو اللہ کی خالق کی نفرت کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور حدیثوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کی ان ساری باتوں کی جو انہوں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے اس کی وضاحت کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ مخلوق فرشتے اور انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اگر اللہ نفرت کرتا ہے تو لوگ بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ گناہ کی بنیاد پر۔ حضرت ابو ہریرہ امام مسلم نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی نیکی کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، اے جبریل تم اللہ کے اس بندے سے تم خود محبت کرو، ہاں فیحبہ جبریل، اللہ محبت کرنے لگا نیکی کی بنیاد پر۔ پھر کون محبت جبریل سے کہہ رہا تم محبت کرو، جبریل محبت کرنے لگے۔ پھر کہتے ہیں ثم ینادی فی السماء، جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا، اے لوگوں، اے آسمان کی مخلوق، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوا، سارے لوگ اللہ کے اس بندے سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، فیحبہ اہل السماء، آسمان والے، اللہ کی نورانی مخلوق اللہ اعلان کرواتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کہا اسی طریقے سے ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین میں بھی، زمین پر چلنے والے انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح گنہگار آدمی کہتے ہیں اذا ابغض عبدا، اللہ جب گنہگار آدمی کس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کسے ناپسند کرتا ہے؟ جو گنہگار ہے۔ اذا ابغض عبدا، جب کسی گنہگار سے اللہ ناپسند کرتا ہے، کسی گنہگار آدمی کو جبریل کو بلاتا ہے، کہتا انی ابغض فلانا، اے جبریل میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، مجھے فلاں آدمی ناپسند ہے، فابغضہ، اے جبریل تم بھی ناپسند کرو، اور آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے، پھر آسمان والے اللہ کی وہ نورانی مخلوق فرشتے بھی اسے ناپسند کریں۔ یہ گناہ کی سزا ہے، جو اسی کو عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ محبتاً فی قلوب الخلق، اللہ تعالیٰ نیکی کے بدلے میں مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور گناہ کے عوض میں اللہ خود نفرت کرتا ہے اور مخلوق کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاعت اور فرما برداری یہ لوگوں کے دلوں کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور نافرمانی اور معصیت یہ اللہ کی نفرت کے ساتھ ساتھ، خالق کی نفرت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی نفرت کا بھی ایک سبب اور سامان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا
کہ انسان اگر اپنے گناہ پر جری ہے اور وہ جاری اور ساری کیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق سے بھی معلوم کر دیتا ہے. کیا کہا عبداللہ ابن عباس نے؟ نقصاً فی الرزق، روزی میں کمی. عجل لا یحرم الرزق. ہاں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ من اجل ذنب یصیبہ، اس گناہ کی بنیاد پر جو گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آدمی نیک ہے، صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، تو ہم اس پر برکتوں کے دہانے کھول دیتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اور اگر گنہگار ہے تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اگر میری عبادت اور بندگی سے انحراف کرتے ہوئے بدکاری، گنہگار، معصیت کے راستے پر وہ چل رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس کی روزی بھی تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سکون سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی بھلائیوں سے، دنیا کے خیر سے وہ محروم ہوتے ہوئے ڈپریشن کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کی طاعت میں سکون ہے، اللہ کی معصیت میں بدسکونی ہے. اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو صرف بدن پر نہیں، آدمی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اذا اذنب الرجل ذنبا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ ڈالتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہ پر مصر ہے، گناہ پر کنٹینیو باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مکمل طور پر سیاہ کر دیتا ہے. اور سیاہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے قلب کے فساد کے ساتھ اس کا بدن بھی فساد کا شکار ہے. کوئی چیز اس کے دل میں اترتی نہیں. اس دل میں جہاں جگہ خالی ہونی چاہیے، اللہ کا خیر، اللہ کی بھلائی اور اللہ کی محبت کی باتیں اس کے دلوں میں جانی چاہیے، وہ آدمی محرومی کا شکار ہے. گندگی سے بھرا ہوا ہے تو کہاں سے جائے گا؟ تو ہم اگر گناہ کے راستے پر ہیں میرے بھائیوں، یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا. آج ہماری عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ مومن گناہ سے اس قدر ڈرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے کسی کنارے پر بیٹھا ہو، اگر گناہ ہو جائے تو پہاڑ دھڑام سے اوپر اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اس طرح سے گناہ سے ڈرتا. اور فاجر، اس کو گناہ ایسے لگتا ہے جیسے مکھی آئی اور چہرے سے اسے جھاڑ دیا، معمولی بات ہے. تو آج ہماری زندگیوں میں گناہ کی کیفیت ہوئی ہوتی ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جہاں اجتماعی طور پر ہم مسائل کا، مشکلات کا شکار ہیں، وہی اس گناہ کی پاداش میں اجتماعی زندگیوں میں بھی ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں اللہ تعالیٰ جب وہ اس کا بندہ نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کی دلوں میں نفرت ڈالتا ہے، تو اس کے بیوی بچوں میں بھی اس کے تئیں نفرت ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک عدم توازن اور ڈس بیلنس کی شکل بنتی ہے. اس لیے سارے لوگ اللہ کی نیکی، اللہ کی طاعت اور بندگی کے راستے پر رہیں تو سکون کی، رزق میں برکت کی، روحانی اور جسمانی مضبوطی کی اور اللہ کی رحمتوں کی ایک زندگی ہمیں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماؤں کو گناہ، بہت سارے گناہ ہیں، سب جانتے ہیں کیا گناہ ہے، غیبت کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی پر غلط نگاہ ڈالنا، حرام خوری کرنا، کسی بھی طرح کی، یہ سارے گناہ ہماری ایمانی اور اسلامی زندگی کے لیے اور ہماری دنیاوی زندگی کے لیے، آخرت کی تو میں نے بات نہیں کی، یہ دنیا میں جو ہمارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس پر صرف میں نے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی، تو یہ ہمارے فساد کا، تباہی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہم کو، آپ کو، سب کو گناہوں کی اس نحوست کو اور گناہوں کی اس خرابی اور اس کے بدترین اثرات کو سمجھ کر کے حد درجہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے ان گناہوں کی بدترین شکلوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دور رہنے اور اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی طاعت، اپنی بندگی اور اپنی عبادت اور اپنے احکام اور عوامی کی پابندی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس دنیا میں خیر اور بھلائی کے ساتھ، دین و شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں مسلمان اس دنیا میں کہیں مظلوم،
وہ مجبور مقہور ہیں. اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما, اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں خاص طور سے اپنی اس وطن عزیز میں عزت و سرخروئی کے ساتھ دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے تو توحید اور ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.